شاید پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ مجھے لگتا ہے یہ مارچ اپریل میں ایسکلیٹ کرے گی، رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ کرنا اللہ نے ہے، دعا تو میری بھی یہی ہے کہ اللہ کرے یہ رک جائے، لیکن جو حالات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے فرمان کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے یہ جنگ رکے گی، کیونکہ یہ وہی جنگ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملحمۃ الکبریٰ کہا ہے۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی، فرمایا تھا خطرناک جنگ ہوگی۔ میں نے اس کے اوپر بہت ساری احادیث کا بھی ذکر کیا، آپ سے ساتھ پہلے بھی کیا، اور میں کل پرسوں جو ہے وہ ایک چیز دیکھ رہا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک بیان، تو انہوں نے ایک حدیث کی طرف توجہ دلائی تھی جو میری نظر سے نہیں گزری تھی۔ تو میں نے جب وہ حدیث ڈاکٹر اسرار صاحب سے سنی اور پھر میں نے اس کو ٹیلی کیا، اس کا حدیث کا نمبر وغیرہ نکالا، حوالہ نکالا، تو وہ تو بالکل اتھینٹک متواتر اسناد کے ساتھ بڑی مضبوط حدیث تھی۔ اور اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے کئی سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ جو جنگ ہوگی اس میں یہ ہوگا۔ 1400 سال پہلے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کی بڑی جنگ ہوگی، بڑی خطرناک جنگ ہوگی، اور اس میں مسلمان، جملے سنیے گا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ہی طرف سے لڑیں گے، ایک ہی طرف سے۔ اور اس وقت ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ہی فوج میں ہوں گے اور وہ دوسرے کسی سے لڑ رہے ہوں گے۔ تو آج آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ہر سینیریو میں؟ اوول آفس میں ٹرمپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرائی تھی کنہوں نے؟ عیسائیوں نے۔ تو عیسائیوں کا نمائندہ کون؟ ٹرمپ۔ نتن یاہو کن کا نمائندہ؟ یہودیوں کا۔ یہ گلف مسلمانوں کا، مسلمان، یہودی، عیسائی ایک ہی فوج میں، ایک ہی فوج، بالکل۔ یہ ملحمۃ الکبریٰ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا فرمان ہے۔ یہ جنگ نہیں رکتی، یہ مطلب میرے کہنے سے نہیں ہوتی۔ میں جتنا نمبرز کو پڑھ رہا ہوں، جتنا جو ہے وہ میں اسکٹولوجی کو پڑھ رہا ہوں، جتنا میں حدیثوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ جب مولا صاحب العصر والزمان امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت نزدیک ہے، بہت زیادہ نزدیک ہے، اور بس اب آگے جنگیں اسی طرف جائیں گی جس طرف وہ جا رہی ہیں، جو ان کا منظرنامہ بنے گا وہی بن رہا ہے۔ تو کچھ کہہ نہیں سکتے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ ہاں ایک چیز اب میں بہت سیریسلی اس کے اوپر میں سوچ رہا ہوں، اور وہ اسی جنگ کے بارے میں ایک حدیث ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور وہ حدیث 13 یا 14 صحابہ کرام نے نریٹ کی ہوئی ہے۔ اس کے راوی بڑے مستند ہیں، بہت مستند روایت ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مستدرک، دارمی، شعب الایمان، یو نیم اینی بک، ٹھیک ہے۔ در منصور میں جلال الدین سیوطی نے 50 سے زیادہ کتابیں ہیں جس میں یہ حدیث کوٹ ہے، اور اس کو بہت لوگ مانتے ہیں اور ہر مسلک میں مانتے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب ملحمۃ الکبریٰ ہوگی، وہ بڑی جنگ ہوگی، دنیا 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ ایک وہ جو جنگ سے بھاگ جائیں گے یا بھاگنے کی کوشش کریں گے، وہ دنیا کے پست ترین لوگ ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسرے وہ ہوں گے جو اس جنگ میں شہید ہوں گے اور وہ افضل الشہداء ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرے وہ ہوں گے جو اس جنگ کو جیتیں گے، غازی ہوں گے، وہ جا کے امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں داخل ہوں گے۔ اس ملحمۃ الکبریٰ نے بڑے فیصلے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا بادشاہ کا لشکر یہاں سے نکلے گا، اسی جنگ سے، اور یہ جنگ ابھی یہ صرف ایران اسرائیل گلف کی جنگ نہیں ہے، یہ پھیلتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو۔ سر پھیل تو رہی ہے، کیم جون کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے سر یہ ساؤتھ چائنا سی میں آگ لگنے جا رہی ہے، یہ ستمبر اکتوبر آ تو لینے دیں، ٹھیک ہے۔ آسٹریلیا سمیت سارے ملک اس جنگ میں ہوں گے، آپ بھی سوچ کے رہے ہیں، ابھی تو دیکھیے گا ہوتا کیا ہے۔ حالات کوئی اتنے خوبصورت اور اتنے اچھے اور اتنے جو ہے نا وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ چیزیں جس طرف جا رہی ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہوں گی۔
آپ کا آئیڈیا ہی نہیں ہے آپ کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. یعنی کہ ٹرمپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئی تو اس نے جنگ چھیڑ دی ہے. سر یہ قدرت کا نظام تھا. قدرت کرواتی ہے, قدرت کرواتی ہے. اور ایک اور چیز, ایک اور حدیث, آپ نے ٹرمپ کا نام لیا ہے تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی سینکڑوں حدیث ہیں اسی ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں. اور اسی ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں ایک جو ہے کہ ایک دنیا کا بد کردار, پست جو ہے وہ کردار کا شخص جو لڑکیوں کو, بچیوں کو قتل کرے گا, وہ اس جنگ میں اہم ہوگا. اچھا, حدیث میں ہے, میری طرف سے نہیں ہے, حدیث میں ہے کہ اس جنگ میں جو بڑا کردار ہوگا, جو اس کو لیڈ کر رہا ہوگا, وہ بڑا پست کردار, بد کردار اور بچیوں کو قتل کرنے والا ہوگا. اور وہ ایران میں جو بچیاں سر شہید ہوئیں, بچیاں شہید جو ایران میں ہوئیں, ایپسٹین فائل میں جو بچیاں شہید ہوئیں, وہ آپ کو نظر نہیں آتی؟ وہ بھی ہے. وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی بچیاں تھیں, ظلم کے ساتھ ہی ماری گئی تھیں. وہ قتل نہیں ہے, وہ کسی کی بچیاں نہیں تھیں, انسان نہیں تھی یہ. اور پھر یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو منفی طاقتیں ہوتی ہیں نا, یہ شاعر اسلام کو جو ہے وہ اس چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں, اپنے ریچول کے لیے. تو ایپسٹین کو یہ جو غلاف کعبہ دیا گیا تھا, اور یہ غلاف کعبہ کو اس نے, آپ کا کیا خیال ہے, اس نے صرف فرش پہ بچھایا ہوگا؟ اس نے اس کو کس کس ریچول میں کیسے کیسے یوز کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ اور یہ جو عرب کے لوگ ہیں یہ سارے اس کو دینے والے نہیں ہیں, اس کے ساتھ ہی تھے نا سارے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی عام سی چیز ہے؟ اور یہ جو ہے یہ پورا دنیا کا منظرنامہ آج سے 1400 سال پہلے, ہم چونکہ اندھے ہو گئے, ہمیں نظر نہیں آتا, ہم جو ہے نا اپنے اسپیکٹرمز میں پھنس گئے ہیں جی, شیعہ سنی وہابی دیوبندی. میں لوگوں کو 10,000 سال سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب سے, میں ظاہر سی بات ہے 10,000 سال تو ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ میں جب سے میں ہوں, میری اندر یہ آگ لگی ہوئی ہے کہ یار لوگوں کو اس بات سے تو سمجھا لیں کہ یار کو خدا کا خوف کرو, یہ شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی لڑائی نہیں ہے, یہ اسلام کی لڑائی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حماس سنی ہے, وہ مار رہے ہیں وہی, حزب اللہ شیعہ ہے مار رہے ہیں وہی, یہ صومالیہ میں سوڈان میں سنی ہے سب مار رہے ہیں, میانمار میں سنی ہے ان کو وہی ایک مار رہا ہے, حوثی شیعہ ہے, ایران شیعہ ہے ان کو وہی مار رہے ہیں, القاعدہ اسامہ بن لادن اہل حدیث تھے ان کو بھی وہی مار رہے تھے. ہمیں کٹ پڑ رہی ہے اور ہم آپس میں لڑے ہوئے ہیں. مولا امیر کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے باطل کے امیر پہ متحد ہیں اور تم اپنے حق کے امیر پہ منتشر ہو. تو ہم تو اپنے جو ہے وہ آقا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے بھی آپس میں دشمن ہیں. تو بھائی ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے تو ٹھیک ہے مار کاٹ ہوگی. میں دوسری تیسری میں پڑھتا تھا تو ہماری کورس کی کتاب میں ایک ہوتا تھا جو ہے وہ بیل اور شیر کی سٹوری. ایک جنگل میں 2 بیل تھے, وہ جو ہے وہ جنگل میں اکٹھے پھرتے تھے. جب کوئی شیر حملہ کرتا تھا تو دونوں مل کے اس کو مار کے بکا دیتے تھے. ایک دن لومڑی نے ان کو کہا, شیر کو کہا کہ میں ان کا کرا دیتی ہوں تجھے فیصلہ, تو دونوں کو کھا جا. اس نے ایک کو کہا کہ زور تو تیرا لگتا ہے, لڑتا تو ہے, وہ تو پاس کھڑا رہتا ہے, تو جو ہے وہ اس کو لیے کیا کرتا ہے. وہ دونوں میں اس نے انبن کروائی اور پھر شیر نے حملہ کیا, ایک کے اوپر حملہ کیا, وہ اس کو کھا گیا, دوسرا دیکھتا رہا, اگلے دن شیر دوسرے کو بھی کھا گیا. تو یہ ایسے ہی ہے مسلمان, یہ جو ہے یہ آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں, اور کیا آ رہا ہے. ایسے ہی ہے سر, بلکہ یہ تو اویئرنیس آپ کو بھی دینی چاہیے. دوسرا ناظرین بہت امپورٹنٹ بات ہے جو آپ سے کرنی ہے. ٹک ٹاک پہ کافی پیجز جو ہیں سید حیدر جعفری صاحب کے نام کے بنے ہوئے ہیں, تو آپ لوگ پتہ ہے یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں اور سمجھدار پڑھے لکھے بھی آپ لوگ ہیں کہ کنفرم کر لیا کریں. جو یوٹیوب پہ ویڈیو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں نا, میں بلکہ سید حیدر جعفری صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اپنا نمبر وہ اپنے منہ سے بھی بتائیں سر, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. یہ جی میرا اس وقت صرف ایک نمبر چل رہا ہے. باقی جتنے میرے پہلے کلائنٹ تھے جن کے پاس جو بھی نمبر تھے دے آر آف, وہ نہیں چل رہے. ایک ہی نمبر ہے 0302-768 ٹیٹرا 6, 0302-768 ٹیٹرا 6. یہ بلکہ اسکرین پہ بھی آ رہا ہے, آپ نیچے دیکھ رہے ہیں نمبر چل تو رہا ہے. یہی ایک نمبر ہے جو میرا چل رہا ہے. باقی اس کے علاوہ میرا کوئی بھی اکاؤنٹ کسی نے میرے نام سے کسی نام سے بھی بنایا ہوا ہے, اس کو رپورٹ کریں. ٹک ٹاک پہ کوئی ویڈیو نہیں ہے شاہ جی کی, اگر اپنے چینل ہے تو وہ نمبر یہی والا ہوگا,
یہ نمبر آپ نے نوٹ یہ نمبر ہی ہے جن میرا جو چینل ہے ٹک ٹاک کے اوپر، اس کے اوپر یہ نمبر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نمبر میرا نہیں چل رہا، یہی ایک نمبر ٹھیک ہے. اور بلکہ اس جو چیز ہے اس کو پھیلائیں بھی، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں سے، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ سید حیدر جعفری صاحب کا یہ نمبر ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ گمراہ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں سے بلکہ یار لوٹ بہت رہے ہیں. اور یہ میں جس چیز کی مجھے شدید نفرت ہے یہ بابا گیری اور بابا گردی سے. تو میرے نظر سے ایک پوسٹ گزری، کسی نے لگائی ہوئی تھی، وہی میرے کسی واقف نے بھیجی کہ جی عامل بابا سید حیدر جعفری. میں تو نہ کبھی ایسا ہوں، نہ سوچ سکتا ہوں، نہ میرے لیے تو یہ حرام کام ہے. میں بڑی سیدھی باتیں سر اب تو قانون بھی پاس ہو گیا ہے، یہ جو 2 نمبر لوگ ہیں نا، میں تو سر میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو پھر پتہ نہیں وہ اس قسم کی چیزیں میرے نام سے لگائی ہوئی ہیں. میں نے اس کو خیر سائبر کرائم میں رپورٹ تو کر دیا، بہت اچھا کیا. اور میں نے یہ سارے اکاؤنٹس جو بھی تھے، ان کی چیزیں، ان کے اکاؤنٹس، ان کے نمبرز، ان کی تصویریں، ایک ایک چیز، یعنی بینک اکاؤنٹس جن لوگوں سے انہوں نے پیسے مانگے تھے وہ بھی دیے، ان کے بینک اکاؤنٹس بھی میں نے دے دیے ہیں، اور جن کے نام پہ ہیں ان کے بھی سارا کچھ جو کچھ بھی ہے وہ میں نے دے دیے ہوئے ہیں سائبر کرائم میں. انشاءاللہ وہ پکڑے جائیں گے یہ. اچھا سر، بیک ٹو ٹاپک آتے ہیں کہ اب بتائیے گا کہ دنیا کس طرف جائے گی. بہت سے لوگ اپنی کنٹریز کے حوالے سے بڑا پوچھتے ہیں، جیسے بحرین، کویت. قطر نے بڑا اچھا، اور کویت نے، وہ سمجھ رہے ہیں، انہوں نے ابھی تک اٹیک نہیں کیا ایران پہ. ایسے ہی ہے. دیکھیں اصل میں یہ جنگ ایسکلیٹ ہونی ہے، اور یہ گلف نے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں آنا ہے. لیکن مجھے کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم گلف میں رہیں، چھوڑ دیں، ہماری انویسٹمنٹس ہیں. تو میرا اپنا بہت بڑا بزنس ہے گلف میں. اچھا، ٹھیک ہے. دیکھیں میں وہی بات ابھی کی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ جو لوگ جنگ سے بھاگ جائیں گے اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. تو اگر ہم وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں، فرض کیجئے نکل جاتے ہیں، جا کے مرنا نہیں ہے. اسرائیل نے کہیں اور نہیں جانا. مطلب ہم آسٹریلیا بھی چلے جائیں گے تو اسرائیل نے آسٹریلیا سے ویزا لے کے آنا، موت تو وہاں بھی آ جانی ہے. تو پھر ڈٹ کے رہیں. پھر اتنی سی بات یہ ہے کہ پھر ڈٹ کے رہیں. سر آپ نے لاسٹ پروگرام میں مجھے بتایا تھا کہ 22 مارچ کے تک کوئی بڑی شخصیت شہادت ہو سکتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اس میں کافی شہادتیں بھی ہوئیں، علی لاریجانی اور یہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے، ابھی بھی لگتا ہے کہ کوئی ایک بڑا آدمی ایسا جو کہ مسلم نہیں ہوگا وہ بھی جا سکتا ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس. دیکھتے ہیں، اللہ کی مرضی ہے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں، اور جنگ ابھی ایسکلیٹ ہونی ہے. سر اسٹیٹ آف ہرمز امریکہ منوا لے گا؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. انڈیا میں بہت زیادہ کرائسس ٹائم آئل کا ہے، لوگ روڈوں پہ ہیں اس ٹائم پہ. جب میں آپ ویڈیو لوگ یہ انڈیا سر بیسیکلی آپ دیکھیں، میں انڈیا کے خلاف نہیں ہوں. انڈیا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، ہم اور انڈیا ایک ہی دور میں رہے تھے. وہ ٹھیک ہے، پاکستان 2 نظریاتی قومیں، ہندو، وہ اپنی جگہ. لیکن انڈیا اس وقت پراکسی ہے اسرائیل کی. اس چیز کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. انڈیا اس وقت اسرائیل کی پراکسی ہے، اور وہ ہمارے خلاف کبھی بھی استعمال ہو سکتا ہے. سو ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. تو سر وہ جو وہاں کے مسلم ہیں جو انڈیا میں رہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی خطرناک بات ہے. ظاہر سی بات ہے، وہ مسلمان جو ہے نا وہ اکٹھے ہوں گے، اور وہ سارے ممالک میں اکٹھے ہوں گے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اتنی بڑی طاقت بنیں گے کہ یہ دنیا کا پورا نظام کیپچر کر لیں گے. یہ زیادہ دیر اس میں بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت مسلمانوں کو ہوش نہیں آ رہی. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک ملت، ایک جسم کی طرح ہیں. ایک حصے کو درد ہوتی ہے تو دوسرا اس کی درد محسوس کیے بغیر نہیں رہتا. لیکن ہمیں تو کوئی درد محسوس نہیں ہو رہی غزہ کے بچوں کی، ہمیں تو کوئی درد نہیں محسوس ہوئی شام کے بچوں کی، ہمیں تو کوئی درد محسوس نہیں ہوئی عراق کی، ہمیں تو کوئی درد صومالیہ، سوڈان، میانمار جو ہے وہ یمن کی کوئی درد محسوس نہیں ہوتی. ہمیں تو بیت المقدس کے ارد گرد یروشلم میں جو قتل عام ہوا، ویسٹ بینک میں، کسی کو جو ہے وہ کوئی درد محسوس نہیں ہوئی. تو پھر جو ہے وہ یہ ایسا جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہے میں کوئی ایشو ہے؟ نہیں. ہمیں ٹرینکولائزرز اتنے لگ گئے ہیں، ہمیں وہ بیہوشی کی دوائیاں اتنی دے دی گئی ہیں ڈالرز کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، عیاشیوں کی شکل میں، کہ ہم اپنے دین سے ہٹ چکے ہیں.
ایک وقت ضرور آنا ہے کہ جب ہم نے اکٹھے ہونا ہے. میں بڑا پر امید ہوں. علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہے ساقی. یہ مسلمان بہت خوبصورت قوم ہے، یہ مسلمان بہت بڑی قوم ہے. ان مسلمانوں نے واپس آنا ہے اور یہ دنیا کو رول کریں گے. ہو نہیں سکتا یہ نہ کریں. انشاءاللہ سر. سر بہت شکریہ، Welcome. بڑا اچھا آپ لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں اور آپ کی ریڈنگ بڑی زبردست ہوتی ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ لوگ بھی کہتے ہیں، اللہ اور کی جو مہربانی. آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کے فینس ہیں سر. باقی ناظرین نمبر کے حوالے سے پلیز ذرا اویئر رہیں اور نمبر یہ نوٹ کر لیں اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو جو آپ پیار کرتے ہیں. لاسٹ ویڈیو بھی آپ نے بڑا پیار دیا، لوگوں کے سوالات بھی کافی تھے، لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک اس کے اندر کور ہو گئے ہوں گے. میں وہی کوشچن کر رہا ہوتا ہوں جو آپ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر کہ کیا کیا معاملات ہوں گے. سر مذاکرات آخری بات نظر آتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. مذاکرات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوں گے، لیکن ہوں گے جو ہے وہ بھی نہیں. اور یہ جو جنگیں چلتی رہیں گی، یہ جنگ چلتی رہے گی. جنگ پاز ہو سکتی ہے، مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہالٹ ہو سکتی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ آپ نہیں. نے ایک بات کہی تھی مجھے آج بھی یاد ہے، 2000 آئی تھنک 25 یا 26 کا سٹارٹ تھا جب ہم نے یہ ٹاپک کیا تھا، 25 کے سٹارٹ میں، کہ 2027 پاکستان کے لیے اچھا نظر آ رہا ہے. بہت اچھا. بہت اچھا. تو اب سفارتکاری میں دیکھیں تو انڈیا میڈیا اس ٹائم چیخیں مار رہا ہے کہ جی پاکستان کو اتنی اہمیت مل گئی، پاکستان میں دیکھیں جی فیصلے ہو رہے ہیں، دنیا کے فیصلے. کیا یہ وہ وقت ہے جو دنیا کے ابھی فیصلے؟ وہ وقت نہیں ہے، ابھی وہ وقت نہیں ہے. اچھا. ابھی آئے گا وقت. پاکستان نے آنا ہے. پاکستان انٹرنیشنل بلاک میں بہت اہم ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی وہ وقت شاید میرا کاغذ نہیں کہہ رہا کہ وہ آیا ہے، کیونکہ یہ مذاکرات تو ناکام ہیں. کوئی کامیاب مذاکرات ہوں گے، اس میں بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہوگا پاکستان. پاکستان میں بار بار کہہ رہا ہوں عام سا ملک نہیں ہے. پاکستان امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلعہ ہے. پاکستان نے دنیا کو رول کرنا ہے. اس طرح کا یہ 2% 3% والا رول نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. اٹ ول ٹیل یو. ابھی تو بس ٹھیک ہے. یہ وہ ہم جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو وہ جو چونگا جس کو کہتے ہیں، ابھی تو یہ چونگا ہے، ابھی چونگا ہے. ابھی تو کچھ اور ہوگا، ابھی بہت کچھ اور ہوگا. چلیں شاہ جی، آپ کا بہت شکریہ. باقی انشاءاللہ جو نیکسٹ اپڈیٹ آئے گی تو شاہ جی کے ساتھ ہم پھر پروگرام کریں گے اسی ٹاپک کے اوپر. باقی ناظرین اپنا خیال رکھیں، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. ملتے ہیں اگلی پروگرام میں. اللہ حافظ.